یہ کون جانوروں کو وفادار بنانے والا کون؟ یہ بڑی محبت والی باتیں سنا رہا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جانوروں کو وفادار بنانے والا کون؟ اس لیے شاعر کہتے ہیں نا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ہر سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ جب رب نے اتنے احسانات کیے، انعامات کیے، ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ یہ شادی کا بیٹا آپ کو عقیدہ بھی دینے لگے، فرمایا سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کر سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اگر محبت کا معیار، محبت کا سبب معیار احسان ہے، تو سب سے بڑا محسن کون؟ اللہ۔ رب نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنا دیا، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تو میرا مرید بن، تو اس کا مرید ہے۔ یہ دینے والا تو میں ہوں، اس کا انتظام کرنے والا تو میں ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کا ذمہ تو میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے۔ میرے رب کے کون کون سے احسان کو میں گنوں؟ کتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے۔ پھر میرے رب کا سب سے بڑا احسان رمضان کا مہینہ۔ رمضان یہ میرے رب کا احسان، رمضان میرے رب کا احسان۔ کتنی عظمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان کو رمضان اس مناسبت سے کہا جاتا ہے، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی اللہ کے محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان، اخلاص، حصول ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فیضوں کی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ پھر بھی نہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے لفظ رمضان کے روحانی اسرار بیان کرتے ہوئے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا رمضان 5 حروفوں سے مل کر بنا۔ کتنے حروفوں سے؟ 5 حروفوں سے۔ پہلا حرف را، دوسرا حرف میم، تیسرا حرف صاد، اور 5واں حرف الف، چوتھا اور 5واں حرف نون۔ اور را سے مراد رضوان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ پہلا حرف را، اس سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دوسرا حرف میم، اس سے مراد محبت الہی، عطا الہی۔ اور تیسرا حرف صاد، اس سے مراد ضمانت الہی۔ اور چوتھا حرف الف، اس سے مراد الفت الہی۔ اور 5واں حرف نون، اس سے مراد نور الہی۔ تو معلوم ہوا رمضان نور الہی، الفت الہی، محبت الہی، عطا الہی، رضا الہی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے، مہینوں کا سردار، مہینوں کا سردار۔ یا اس کی عظمت اس طرح سمجھیے کہ جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں، تمام مخلوقات میں انسان کو جو فضیلت حاصل ہے، اور انسانوں میں پیغمبروں کو فضیلت حاصل ہے، اور پیغمبروں میں جو فضیلت سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور جس طرح قیامت کے دن سید الانبیاء جناب رسول اللہ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا نام جب بھی آئے تو درود بھیجا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جبرائیل امین کی بدعا ہے کہ جب آپ کا نام دیا جائے تو آپ پر کوئی درود نہ پڑے تو ہلاک ہو وہ شخص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین۔ اب بدعا دینے والا جبرائیل امین، نوریوں کا سردار، اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، پوری کائنات کا والی، تو اس دعا کی قبولیت میں شک ہے نہیں، یہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ کا جب بھی نام آئے تو کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح قیامت کے دن سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کی شفاعت فرمائیں گے، بالکل اسی طرح رمضان بھی روزے داروں کی شفاعت فرمائے گا۔
یہ ویسے بات نہیں کر رہا، مشکات شریف کی حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ روزے کی شفاعت کی برکت سے روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور قرآن کی شفاعت کی برکت سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی عظمت یوں سمجھیے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جو فضیلت جناب یوسف کو حاصل تھی، وہی فضیلت باقی 12 مہینوں میں رمضان کو حاصل ہے، اور جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جو اہمیت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی، وہی اہمیت رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، اور جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اپنے باقی بیٹوں سے سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے تھی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں پر خاص رحمت اور محبت والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اور جس طرح وہاں پہ میرے رب نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے باقی 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے راز ظاہر ہونے کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، میرے بھائی اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، اور اپنے رب سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے، جو رحم و کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس جملہ سنیے گا سمجھ میں آ جائے دل پہ لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ جس طرح میرے رب نے وہاں یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، بالکل اسی طرح ہمارے 11 مہینوں کے کیے ہوئے گناہوں کو میرا رب رمضان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رمضان عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ باقی پورا سال گناہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے، اور باقی پورا سال اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کو لٹایا جاتا ہے۔ اس میں یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی رحمت الہی کے سیلاب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی مانند برستی ہے۔ فرق یہ ہے کہ برسات میں آسمان سے پانی برستا ہے، رمضان کے مہینے میں آسمان سے رحمت برستی ہے، اور عام طور پر جہاں پانی برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگ جاتی ہے، سب گھاس اگ جاتی ہے، اور مردہ چٹانوں کے سینوں پر درختوں کی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ماہ رمضان آتا ہے تو انسان کے ایمان والوں کے مردہ دلوں میں ایمانی گھاس اگ جاتی ہے، دل تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارے نیک اعمال اخلاص اور اخلاق کی وجہ سے دل سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، دل کی کھیتی تازہ ہو جاتی ہے، اور عبادت الہی ہمدردی رحم و کرم کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا نا، فرمایا اتا رمضان مزرعۃ العباد، اتا رمضان مزرعۃ العباد لتطہیر القلوب من الفساد، آ گیا بندوں کی دلوں کی کھیتی کو تر و تازہ کرنے، روحانی کھیتی کو تر و تازہ کرنے، ہر قسم کے دل کے فساد کو دور کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پھر منشا الہی تو یہ کہ ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح گناہوں سے پاک، جس طرح ہم رمضان گزارتے ہیں تو اسی طرح ہمیں پوری زندگی گزارنی چاہیے، یا کم از کم اس طرح ہمارا رمضان ایسا گزرے کہ ہمارا کم از کم رمضان کے بعد جو سال آنے والا ہوتا ہے وہ سال اچھی طرح گزرے،
کیونکہ سال کے مہینوں میں رمضان کی ایک خاصیت وہ بھی ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہے. اگر دل صحیح ہوگا تو جسم صحیح ہوگا. اور اسی طرح جب رمضان صحیح گزرے گا، رمضان صحیح گزرے گا تو پورا سال صحیح گزرے گا. رمضان صحیح گزرے گا تو پورا سال صحیح گزرے گا. علامہ سید عبد المجید ندیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں یہ آپ بھی سن لیں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں. یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں تم اپنی زندگی رمضان کی طرح کر لو، تمہاری موت عید بن کر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی عظمتوں والا مہینہ، کتنی خصوصیات کا حامل ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بڑی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو نوازا. رمضان کی سب سے پہلی بڑی خصوصیت دیکھیے کہ رمضان شروع ہوتے ہی حدیث میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں، کہ رمضان شروع ہوتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا، سمجھیے گا توجہ، تو معلوم ہوا کہ رمضان میں مرنے والا مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سیدھا کس پہ جاتا ہے؟ جنت پہ جاتا ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے تو آلریڈی پہلے سے میرے رب نے بند کیے. کیسی خصوصیتوں کا حامل ہے، کیسی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. پھر ایک اور خصوصیت دیکھیے رمضان کی کہ باقی کسی مہینے کا آپ نے نام قرآن میں نہیں سنا ہوگا. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا صراحتاً ذکر قرآن میں آیا. رب کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں آیا. اور کلام اللہ میں رمضان کا نام آنا تعریفی انداز میں آنا بجا طور پر بڑی حیثیت اور خصوصیت ہے. اس لیے رمضان اپنی انفرادیت پر جتنا ناز کرے بجائے ایساد بزور بازونے تانا بخشن خدائے بخشندہ. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں بڑی خصوصیات رکھی ہے. رمضان کی خصوصیت دیکھیے، ایک اور خصوصیت بڑی خوبصورت خصوصیت کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. بلکہ ایک خوبصورت جملہ دیتا چلوں، سمجھ آ جائے، دل پہ لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ انسان کے کان میں پہلی بار نغمے ازل کی جو سریلی آواز گونجی، جس نے بے ہوشوں کو بیدار کر دیا، جس نے ہوشیاروں کو مست کر دیا، جس سے بڑی کوئی دولت نہیں، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی رحمت عالم کے تصور میں نہیں، وہ نغمے ازل کی جو سریلی آواز انسان کے کان میں اسی ماہ رمضان میں گونجی تھی، وہ رب کے قرآن کی آواز تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، ایسا کلام بھیجا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن کر آیا، روشنی کا سامان بن کر آیا، جس نے لوگوں کو مستحکم راستہ دکھایا. رب کا قرآن کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بلا شبہ مستحکم راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. اور معلوم کیا ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور رمضان کا ذکر قرآن میں. معلوم ہوا قرآن رمضان میں آیا، رمضان کا ذکر قرآن میں آیا. فرمایا قرآن اور رمضان کا تعلق روح اور جسم جیسا ہے. رمضان جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے، اور دونوں ایسی عظمتوں والے کہ دونوں کا ثانی کوئی نہیں. رمضان کا بھی ثانی کوئی نہیں، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. رمضان کا بھی کوئی ثانی نہیں اور قرآن کا بھی ثانی کوئی نہیں.
دلیل دیکھیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے میرا رب مجھے نفع دے، فائدہ دے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. جی علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. میرے صحابی روزہ رکھا کرو، روزے کی مانت کوئی عمل نہیں. ویسے مجموعی طور پر جتنے بھی اعمال ہیں سارے قرب الہی کا ذریعہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنے بھی اعمال صالح ہیں قرب الہی کا ذریعہ. لیکن تمام اعمال اپنی خصوصیات کی وجہ سے، تاثیرات کی وجہ سے ایک دوسرے سے منفرد اور ممتاز ہیں. لیکن رمضان کی چند خصوصیات اور عظمتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. چند انفرادی خصوصیت و امتیازی فضیلت خصوصیات ایسی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا مثل لہ، روزے کی مانت کوئی عمل نہیں. بے شک. اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام عبادتوں کا دروازہ کیا ہے جی؟ روزہ ہے. تمام عبادتوں کا دروازہ کیا ہے جی؟ روزہ ہے. اس سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے. اور قرآن واقعہ یہ کہ افادیت، حکمت اور فضیلت کے اعتبار سے روزے کی مانت کوئی عمل نہیں. اور قرآن کے بیان کے مطابق روزے کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا میں ایمان والوں میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا اور تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا. فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ. تاکہ تم کیا بن جاؤ جی؟ متقی بن جاؤ. اچھا جی یہاں پہ تتقون کا لفظ استعمال کیا، تہتدون تفلحون کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ نے فرمایا تم روزے رکھ کر متقی بن جاؤ، تقوی کو اختیار کرو. میرا اپنا قرب نصیب فرما کر اپنا دوست بنا لو. اور میرے رب کے جو دوست بن جاتے ہیں ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. اللہ کے دوست ہیں کہ جن پر کوئی غم نہیں ہوگا، نہ مسکین ہوں گے اور جن پر نہ کوئی خوف ہوگا. میرے قرآن سے پوچھا کون ہے وہ لوگ جن پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کو اللہ اپنا دوست بتا رہا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا. وہ لوگ ہیں جو ایمان کو لائے اور جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا، تقوی کے دامن کو تھامے رکھا. یہ ہے روزے کی سب سے بڑی حکمت. قرآن کے بیان کے مطابق روزے کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے جی؟ تقویٰ کا. اور تقوی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. روزہ رکھ کر تم اللہ کے قریب بھی بن جاتے ہو، دوست بن جاتے ہو. قرآن پڑھنے والا، سنانے والا بھی اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. دنیا والوں تم نے اللہ کے ولی اور دوست دیکھے، ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ. تمہیں بات کر رہا تھا کہ رمضان وہ مہینہ، وہ عمل روزہ جس کا ثانی کوئی نہیں اور قرآن کا بھی ثانی کوئی نہیں. قرآن کا بھی ثانی کوئی نہیں. دیکھیے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ کا قرآن چیلنج کر کے فرما رہا ہے کہ جنات انسان سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، مجھ جیسا کلام لا کر پیش نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک کہ رمضان کا بھی کوئی ثانی نہیں اور قرآن کا بھی کوئی ثانی نہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور حدیث کے بیان کے مطابق بات ختم کرنے لگا ہوں. حدیث کے بیان کے مطابق روزے کی سب سے بڑی فضیلت وہ اللہ اور اس کی رضا. اللہ اور اس کی الصوم لی وانا اجزی. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں
اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ تو معلوم ہوا رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں اور برکتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں حرمت رمضان کا لحاظ کرنا چاہیے، حرمت رمضان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ صبح کو روزہ رکھے، شہری کریں، دن کو ہم گالیاں ڈیڈی لوگاں نال کولا روزہ بھی رکھا، ڈیڈی لوگاں نال بھی کولا، گالیاں بھی کرا، چغل خوری قد بھی کرا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ۔ پھر بہت دن لوگ کرے پھر دعا تو روزہ لگ گیا، یہ لگ گیا جی، روزہ لگ گیا، روزہ لگ گیا، ایسی بات نہیں کیا کریں، روزہ لگنے والی چیز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایمان ضائع ہونے کا، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا روزہ لگ گیا، ابو جان رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے سے روزہ نہیں رکھتے اس کو شیطان لگ جاتے ہیں، جڑے نکے نکے شتونگڑے رہ جاتے ہیں نا، بڑے بڑے شیطان سے ڈک چھوڑتے ہیں، وہ جڑے نکے نکے رہ گئے پھر اس کو لگ وہ پھر گالیاں بھی کرتے، کار بھی کھولتا ہے، باہر بھی کھولتا ہے۔ اس لیے ہمیں حرمت رمضان کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ انسان کے لیے مغفرت کا سبب ہے، اور یہ رب کی طرف سے ہمارے اوپر بوجھ بن کر نہیں آتا، رحمت کی بوجھ بن کر آتا ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے ہمیں حرمت رمضان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک یہودی نے حرمت رمضان کی وجہ سے اپنے بیٹے کو مارا کہ تو نے رمضان کے اندر چیز کیوں کھائی، یہودی ہو کر حرمت رمضان کا قدر کی لحاظ کیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوا، اسی شہر کے کسی عالم نے دیکھا وہ یہودی جنت میں گھوم رہا، حیران ہوئے کہ تو یہودی ہو کر جنت میں کیا کر رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے۔ تو اس یہودی نے جواب دیا، ہاں مجھے پتہ ہے یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق دے کر ایمان جیسی نعمت سے نواز کر جنت کا حقدار بنا دیا، حرمت رمضان۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ہمیں حرمت رمضان کا خیال کرنا چاہیے، رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے رکھنے چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھنے چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ